السلام علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. ایک طرف ہمیں سنایا جاتا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف کرپشن کے الزامات، سکینڈلز، انکوائری رپورٹیں، کمیشن، پکڑ دھکڑ، نیب کے مقدمات اور حکمران اور اپوزیشن ایک دوسرے پر حملے کرنے سے رک نہیں رہے. کرونا بھی سوچتا ہوگا کہ کس ملک میں آ گیا ہوں جہاں مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. سیٹھی صاحب تیار ہیں آپ؟ جی میں تیار ہوں، مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں کرونا کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے، یہ آپ کو یاد ہے جب ڈینگی آیا تھا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا پنجاب میں، تو میں نے پھر یہ کہا کہ جب تک ڈینگی چیف منسٹر کو نہیں لگے گا اس وقت تک چیف منسٹر کچھ نہیں کرے گا. وہ ابھی تک جب شہباز شریف صاحب مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو وہ 81، تو میں کہتا ہوں ہاں، تو اسی لیے پھر آپ نے اس کے بعد یو کریک دا وپ اینڈ یو گاٹ ایوری تھنگ ڈن. اب عرض یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ستار ایدھی صاحب کے صاحبزادے اس دن پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں اور دونوں نے ماسک واسک نہیں پہنے ہوئے تھے، بڑی گپے شپے لگ رہی تھی وہاں. وہ چیک دینے گئے تھے کرونا وائرس فنڈ کے لیے. ستار ایدھی صاحب کی طرف سے چیک کیا، حالانکہ الٹا ہوتا ہے مگر اس دفعہ ایسے ہوا. تو یہ نہ ہو کہ اب پتہ چلا کہ انہیں انفیکشن ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ انفیکشن کہیں اور نہ چھوڑ آئے ہوں، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کرونا جو ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جی، ہمارے وزیر اعظم کو اللہ نہ کرے. نہیں، بالکل نہیں، نہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کرونا، تو پھر نہیں دیکھتا نا کہ وزیر اعظم کون ہے اور تمکنت کون ہے. اچھا سیٹھی صاحب، پروگرام آپ شروع کرتے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم کی میڈیا سے صلح کرانے جا رہے ہیں. وہ سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا. کل بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی ہے جی سارے میڈیا سے صلح کریں. انشاءاللہ پرسوں بھی میں میٹنگ کروں گا اور اس میں آپ کو مثبت خبر دوں گا. تو اب سیٹھی صاحب کل وہ ملاقات بھی وہ ہو گئی ہے شیخ رشید صاحب کی وزیر اعظم سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب اس میں کامیاب ہوئے ہوں گے وزیر اعظم کو کنونس کرنے میں کہ بھئی میڈیا سے صلح کر لیں؟ شیخ صاحب نے ملاقات کے بعد کچھ بتایا نہیں ہمیں کہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان کی بات سنی ہے یا نہیں. غالباً شکیل الرحمان صاحب کا کیس کے بارے میں وہ گئے ہوں گے اسپیسیفکلی. جنرلی تو ظاہر ہے میڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں ان کے. اپنے چہتے جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں اور ناراض ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ٹائٹ ہوئے ہیں. تو اب عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب کی بات کیا پرائم منسٹر صاحب نے سنی کہ نہیں سنی. میرا خیال ہے جنرلی تو نہیں سنیں گے. وہ میڈیا کو پسند نہیں کرتے اور میڈیا کو کمپلیٹلی کنٹرول میں اور مینجمنٹ میں لانا چاہ رہے ہیں. تو آگے آئیے، کیا شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں پھر کیا بات ہوئی ہوگی. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ کچھ میرے پاس چڑیا کی بھی خبر ہے. وہ یہ کہ ہاں وہ کچھ نہ کچھ تو آتی رہتی ہے نا. ابھی بھی چڑیا تو اڑ تو رہی ہے بیچاری کے پر ور کاٹ دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھی کچھ لے آتی ہے خبر. اب ایک خبر تو چڑیا نہیں لائی، وہ تو خود ہی ہمیں ایسا پتہ چل گیا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے دوران پرائم منسٹر صاحب جیو اور جنگ گروپ کا نیٹ ورک جو ہے اس کو استعمال کریں گے فار لانچنگ اپیلس فار ڈونیشنس ٹو دی کرونا فنڈ. تو وہ تو بڑی اچھی ایک خوش آئند خبر ہے. ہمیں یاد آتا ہے کہ جب فلڈز آئے تھے، ارتھکویک ہوئی تھی، اس قسم کے حادثے جب ہوئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب کو جیو نے اپنا پلیٹ فارم دیا تھا. اس وقت یہ پرائم منسٹر نہیں تھے، صرف ایک سٹار تھے. اب تو سٹار بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، تو اور بھی ریزن ہے کہ اب یہ ایک نئی بات ہمیں سننے میں آئی ہے. تو اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو کالے بادل تھے وہ شاید تھوڑے بہت ادھر ادھر ہونے لگے. مگر اس کے علاوہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ایک تجویز دی گئی ہے میر صاحب کو کہ آپ تسلیم کر لیں کہ آپ نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس وقت، اور ایل ڈی اے کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی فائن وائن کر دے اور آپ وہ فائن وائن دے دیں اور یہ کیس ختم ہو جائے گا اور آپ باہر آ جائیں گے. تو خبر یہ ہے کہ میر صاحب نے کہا میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو میں کیوں کوئی فائن دوں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بات پھر وہی نہ وہیں رک گئی. مگر میرا خیال ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اب پرائم منسٹر صاحب جیو پہ آئیں گے، حالانکہ جی یہ ہیٹس جیو. تو میرا خیال ہے کہ چانسز کہ میر صاحب کی بیل ہو جائے گی بڑھ گئے. اب آگے کیا ہوگا وہ تو خیر دیکھنا ہے
کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، مگر مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جیو کے جنگ گروپ کے کوئی کرتے دھرتے جو ہیں وہ اسلام آباد میں کچھ ادھر ادھر آئے ہیں گئے ہیں، باتیں ہوئی ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ۔ عمران خان صاحب نے تو ملنے سے انکار کر دیا، مگر اور لوگ ملے ہیں اور پیغام پہنچا ہے۔ اور یہ جو شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ شیخ صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ کو پتہ ہی ہے شیخ صاحب جو ہیں وہ 2 قسم کے رولز ادا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ پرائم منسٹر صاحب کو وہ باتیں کہتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو خوش کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ اسپوکسمین جو ہے، یہ بات چل رہی ہے کہ یار اب بس کرو، یہ کرونا ہے، لیٹس گیٹ یونائٹڈ، اور یہ پکڑ دکڑ لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو ختم کیا جائے اور میڈیا کو استعمال کیا جائے، بیکاز ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ پیغام آف یونٹی اینڈ فائٹ اگینسٹ کرونا نہیں جا سکتا، اور سب سے بڑا گروپ جیو ہے اور جیو کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اب کیا پرائم منسٹر صاحب یہ بات مانے ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ بیل شیل تو ہو ہی جائے گی، آگے جا کے دیکھیں گے پھر کیا رویہ ہے جیو جنگ گروپ کا اور باقی میڈیا کا اور پرائم منسٹر صاحب کا۔ مگر کیا یہ کہ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ جی میڈیا کو بالکل کھلی چھٹی دے دیں اور پھر چھوڑ دیں، معاف کر دیں؟ نہیں، عمران خان صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ٹائٹ کر کے ہی رکھنا چاہیں گے میڈیا کو۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب آج کل بڑے اچھے صلاح مشورے دے رہے ہیں، ایک اور انہوں نے پرائم منسٹر کو صلاح دی ہے، وہ سنیے گا۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سب سے صلح کریں، سارے میڈیا سے صلح کریں، یہ صلح کا وقت ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ اور اپنے جتنے مخالف ہیں ان کو بھول کر صلح اور صفائی سے عید کے بعد یا اگلے 1 مہینے بعد جب یہ کرونا چلا گیا تو ہم یہیں پہ ہیں، اگر زندہ رہ گئے تو سیاست کر لیں گے۔ شہباز شریف کرونا کی وجہ سے نہیں آیا، کرونا کی فلائٹ پہ آیا ہے، وہ یہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا وہ نہیں آئے گا، اور وہ نہیں آیا، ابھی بھی وہ نہیں آئے گا، پھر آپ کو جا کے پکڑنا پڑے گا۔ تو سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب شیخ رشید صاحب یہ پل بنیں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ نہیں، شیخ صاحب پل نہیں بنیں گے، مگر شیخ صاحب نے جو پیغام دینا تھا وہ تو دے دیا نا، ابھی میں نے حوالہ دے ہی دیا آپ کو کہ یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی کسی نے کہا کہ آپ یہ بات شروع کریں، ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، مگر ضدی ہیں، بات نہیں مانتے، ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ذرا تھوڑا بہت مہربانی کریں، کچھ بات کریں، آگے بات بڑھائیں، کچھ تھوڑی سی کیمپین شمپین بڑھائیں، کیونکہ باقی تو لوگ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات نہیں کریں گے، وہ تو بہت ڈرتے ہیں پرائم منسٹر سے، اور یا وہ لوٹے ہیں، وہ ویسے ہی چھپ رہتے ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، وہ تو ہر بات جو پرائم منسٹر کہتا ہے آگے آگے بڑھ کے 10 دفعہ وہ بات کو دہراتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ صاحب نے یہ پھر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک گیند پھینکا ہے۔ کیا پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر رضامند ہوں گے؟ نو، پرائم منسٹر صاحب کبھی بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے until there is a huge crisis۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کو یاد ہے کہ جب وہ انڈین ایئر فلائٹس گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو، بالا کوٹ والا، اس وقت بھی تجویز یہ آئی تھی پنڈی سے کہ بیٹھیے، اب سب کے ساتھ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پارلیمنٹ کے اندر، اور اس وقت بھی پنڈی والوں نے بریفنگ دی تھی اپوزیشن کی، مگر پرائم منسٹر ریفیوز ٹو سٹ ود دی اپوزیشن آن دس کویسچن۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ کرونا کے اوپر بھی ہی از ریفیوزنگ ٹو سٹ ود دیم، یہاں تک کہ جب نیشنل ایکشن پلان کی باری آئی تھی اور اس کے اندر ملٹری کورٹس کی توسیع کی سوال کھڑا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب یہ پہلے کھڑا ہوا تھا نواز شریف کے زمانے میں، تو میاں صاحب نے ساری اپوزیشن کو بلا کے ان سے اپروول لے کے یہ کی تھی کہ اچھا 1 سال کے لیے اور کر دیتے ہیں ملٹری کورٹس۔ اس دفعہ بھی وہ چاہتے تھے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے 1 سال کے لیے اور، مگر خان صاحب کو کہا کہ بیٹھ جائیں اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلیں، خان صاحب نے کہا نو۔ تو میاں خان صاحب جو ہیں یہ بالکل نہیں اس موڈ میں کہ وہ کسی سچویشن میں بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی بات کریں، ان کا تو رویہ بڑا کلیئر ہے۔ سیٹھی صاحب، آپ نے شیخ رشید صاحب کی اس بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، جہاں وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو پکڑ لیں، اور یہ تو نیشنل گورنمنٹ کا سوچ کے آئے تھے۔ اب وہ شیخ صاحب نے ہمارے دوست وڑائچ صاحب کا کالم پڑھا ہے جس میں انہوں نے
शहबाज शरीफ के साथ जो गपशप हुई उसके बारे में लिखा है. कुछ चीज़ें उसमें उन्होंने बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहीं लिखी हैं, कुछ उन्होंने अपने हरफों में और अपनी तरफ से कि मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं. उसके अंदर उन्होंने ये इशारा किया है कि शहबाज साहब शायद ये समझते थे कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है और उसमें इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा. मगर अब जब वो वापस आए हैं तो शेख साहब का यही कहना है कि वो उनका ख्याल था कि वो नेशनल गवर्नमेंट बनाने आए हैं, वो कोरोना के साथ खड़े होने नहीं आए थे उसके ख़िलाफ़. मगर अब शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ऐसी कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही. तो ये भी इस तरफ से शेख साहब ने ये कहा, और साथ ही और ये इससे साथ ज़ाहिर है इमरान खान साहब वो खुश हुए होंगे. और दूसरी बात ये कि शेख साहब ने ये भी कह दिया कि यार नैब वालों, इन्होंने नहीं आना आपके पास, आपने आना है तो इनको पकड़ के ले जाओ. इससे भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हुए होंगे. तो इसलिए शेख साहब मास्टर प्लेयर है, ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बॉलर है. शेख साहब को अंडर एस्टिमेट ना किया करे. एक तरफ खान साहब को भी खुश रखना है. तो सेठी साहब फिर सुलह सफाई खाक होनी है जब वो खुद ही कह रहे हैं कि इनको पकड़ लें और ये कर लें. अच्छा, इसके आगे मैं आपको एक बात सुनवाना चाहती हूँ. आज जो PMLN के लीडर्स हैं उनकी एक प्रेस टॉक हुई और उसमें एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ और भी लोग बोले, मगर इन दोनों ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की. एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा वो सुनिएगा. नैब को हुकूमत ने अपना सहूलतकार बना रखा है ऑपोजिशन को दबाने के लिए, और सुना है कि वज़ीर आज़म ने एक नया फरमाइशी प्रोग्राम नैब को पेश किया है कि मैं ईद से पहले ऑपोजिशन के मज़ीद रहनुमाओं को गिरफ्तार देखना चाहता हूँ. एहसन इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि ये एक फरमाइशी प्रोग्राम वज़ीर आज़म ने दिया है नैब को, जहां उनसे कहा गया है कि रमज़ान से पहले सारे ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लें. तो ये क्या इल्ज़ाम में कोई वजन है या ये सिर्फ सियासत कर रही है नून लीग? नहीं, नून लीग सियासत नहीं कर रही. उनके पास भी एक आध चिड़िया है. जाहिर है हुकूमत में इतने साल रहे हैं, पावर में रहे हैं, उनकी भी तो चिड़िया होंगी ना, उनको भी तो अंदर की खबरें पता चलती होंगी ना. और मेरी चिड़िया भी ये कंफर्म कर रही है कि एहसन इकबाल साहब की चिड़िया ने जो बात कही है उनके कान में कि बिल्कुल नैब को कहा गया है कि टाइट करो. इसीलिए आपने देखा नैब किस तरीके से कूद के आ गई. उधर अदालत जो है वो उनको कह रही है ठीक है अभी आप ना आए, अभी ठहर जाएं, जब वक्त आएगा तो फिर आपको बुला लेंगे. उधर नैब कूद के आ गई और शेख साहब हवा दे रहे हैं, वो फोड़ो जाके फोड़ो. तो क्लियर कट ये एहसन इकबाल साहब सही कह रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब की ये रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑर्डर्स करते हैं. तो मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म की ऑर्डर गया है कि भाई ये मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं और इनको ज़रा टाइट करो. जैसे वो जब मीडिया तंग करता है तो कहते हैं मीडिया को टाइट करो. तो ये सिचुएशन है. हम तो हंस के मजाक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी ये करके अपना टाइम गुजार लेते हैं. तो इसलिए अब ख्वाजा आसिफ साहब और उन्होंने भी ये कहा कि जी पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए. मैं आपको सुनवाती हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा. आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है. ये वर्चुअल इजलास बुला के कल हुकूमत की ये भी नीयत होगी कि वो भी वर्चुअल इजलास बुलाया जाए और एक दिन के अंदर जो है वीडियो के ऊपर ही लोग कौम को जो है वो जो भी कौम के साथ करना है वो कर लें. असेंबली का इजलास जो है या सेनेट का इजलास जो है वो फिजिकल प्रेजेंस जो है मेंबरान की हो. जी सेठी साहब आप अब दूसरा शुरू करें. जी हाँ, ख्वाजा साहब सही कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि यार देखो इस किस्म के हालात के अंदर पार्लियामेंट शुड बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी ना, नेशनल इश्यू है. मगर पार्लियामेंट को तो बुलाया नहीं जा रहा. स्पीकर साहब कहते हैं नहीं पार्लियामेंट के साथ जूम के जरिए कर लेते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं. अरे भाई जाने दें, जूम में इस किस्म की मीटिंग होती है. और एक तरफ बाजार खुल गए हैं, लॉकडाउन खुल गए, ट्रांसपोर्ट आ रही है जा रही है, सिवाय रेस्टोरेंट्स के मेरा ख्याल सारा पाकिस्तान ही खुल गया. अब बाय द वे आपने कुछ कपड़े शपड़े तो नहीं बनवाने थे अपने दर्जी से, वो भी खुला हुआ है, बनवा लीजिएगा. मेरे दर्जी के मुझे फोन आ रहे हैं, मेरे फोन आ रहे हैं जो ईद वास्ते कोई नहीं बनाना, कारोबार बंद हो नहीं कुछ ऑर्डर शॉर्डर. मैं कहा यार कोई जरूरत नहीं, ऑर्डर ना पेगा साढ़े को, बना दिए. मैं कहा यार खुदा दा माफ करो. तो इसलिए वो तो ये ख्वाजा साहब कहते हैं अरे भाई नेशनल असेंबली का हॉल है, इट्स इनफ फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट.
ابھی ایز اٹ از جو کرسیاں ہیں وہ 2-3 فٹ کے فاصلے پہ ہیں, کھلے ڈلے ہو کے بیٹھتے ہیں نا ہمارے ایم این ایز, ان لائک آر ایم پی ایز جو کہ تھوڑے سے لائک سارڈین اسکواچڈ ہوتے ہیں. ایم این ایز تو بڑے کھلے ڈلے بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ان کے جو وزن ہوتے ہیں اور ان کے جو پھیلاؤ ہوتا ہے, ان کے لیے کھلے ڈلی سیٹیں چاہیے. اور ابھی بھی 2-3 فٹ کا فاصلہ ہے بٹوین دا مائکس اینڈ ویئر دے سٹ. اور ایک سیٹ چھوڑ دیں گے جیسے پی آئی اے نے کیا ہے یا باقی ایئر لائنس کر رہی ہیں کہ ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری, تو سارا کی ساری پارلیمنٹ وہاں آ سکتی ہے. وہ 6 فٹ آپ کا ہو جائے گا. اوپر سے ماسک پہن لیں اگر اتنی بھی بڑی بات ہے تو پارلیمنٹری سیشن تو ہو سکتا ہے. سارے مطلب مساجد میں آپ جا سکتے ہیں ایوری فرائیڈے, اور ویسے ہی وہ اب کھلی ہیں, اور تھرو آؤٹ رمضان اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا وہاں, تراویحیں بھی ہو رہی ہوں گی ان سو وہاں. تو اب عرض یہ ہے کہ پارلیمنٹ کیوں نہیں میٹ کر سکتی. وہ اس لیے پرائم منسٹر صاحب نہیں پسند کرتے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ان کی کارکردگی کے اوپر اسپیچز ہوں, خواجہ صاحب, احسن اقبال یہ لگے ہوں, اور اپنے تو پھر کون ڈیفینڈ کرے گا اور کیا وہاں ہوگا. اور ان کی ساری کارکردگی جو ہے اس کے اوپر پھر تنقید آنی شروع ہو جائے گی, اور براہ راست اور میڈیا کو کور کرنا پڑے گا. سو ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ہیئرنگ واٹ دی اپوزیشن ہیز ٹو سے. وہ تو کاؤنٹر پہ اٹیک پہ گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جو بات ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کو کال کیا جائے, یہ بڑی اسٹرانگ اس کے پیچھے سوچ ہے, اور اچھی سوچ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو سٹ ٹوگیدر. اگر آپ نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے تو ٹھیک ہے, ہم پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, مگر آپ بھی تو پھر اپنے ہاؤنڈ ڈاگس کو پل بیک کریں نا, جو سندھ میں جا کے بکواس کر رہے ہیں یا ادھر کر رہے ہیں. ابھی دیٹس ناٹ مائی ورڈز, دیئر ورڈز. سندھ چیف منسٹر پیٹ رہے ہیں. تو تم کہنا اس قسم کے ایشوز ہیں, مگر کیا اسپیکر صاحب ان کی بات سنیں گے؟ یہ آپ بہتر جانتی ہیں اس کا سوال کا جواب. جی سیٹھی صاحب, کورونا بھی انتظار کر رہا ہے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح صفائی ہو اور کورونا کو لفٹ کرائی جائے. اب ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو وہ جو قرضوں میں ریلیف ملی ہے اور جو تیل کی قیمتیں کریش کی ہیں ان پر بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب میں آپ کو ایک آپ کی اپنی کہی ہوئی بات سنوانا چاہوں گی. اب ایک طرف آپ ان کے پیسے نہیں دے رہے, دوسری طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو پروفٹس ہیں وہ کم کریں. تو یہ پھر یہ معاملہ چلے گا تبکرن, اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر عدالتوں میں جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہوں گے. آپ نے تو بہت دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ حکومت ریویژن کرنا چاہ رہی ہے, ٹیرف کی نظر ثانی کرنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ قیمتیں کم کریں, تو آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں ہوگا. اب وہ آج کی خبر یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹی او آرز بنائے ہیں حکومت نے مذاکرات کے لیے, ان کو وہی منظور نہیں ہے. تو مجھے بتائیں ابھی کوئی چانس رہ گیا ہے کہ ان کے مذاکرات ہوں گے اور قیمتیں کم کی جائیں گی بجلی کی؟ دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں کریں گے. میں نے یہ کہا تھا یہ کہیں گے ہم نہیں بات کرتے. یہ they will be reluctant to allow these issues to be opened up, اور یہ ریزسٹ کریں گے, یہ میں نے کہا تھا. اور وہی ہوا, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں میں نے اس دن بھی یہ واضح کیا تھا کہ یہاں ایک پالیسی آئی تھی 1994 میں, ایک آئی تھی 2002 میں, پھر 2015 میں آئی, اور اب یہ پھر سے کھول رہے ہیں. اوبیسلی ایک نئی پالیسی بنے گی. 1994 میں محترمہ بینظیر بھٹو کا زمانہ تھا, اور اس وقت کافی گھپلے ہوئے تھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بڑے میسو ریٹس دیے گئے تھے ان کو, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا پاکستان. تو محترمہ نے کہا جی آؤ آؤ آؤ. امریکہ کی سیکرٹری انرجی بھی یہاں آئی تھی, اور پھر انہوں نے انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے $2-3 بلین کی, اور یہ میگا واٹس کے یہ پاور پلانٹس کو اچھی اٹریکٹیو ٹرمز دی گئی, لمبے پیسے بنائے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت چیئرمین وابڈا ایک جنرل تھے اور زین ذوالفقار, اور جنرل صاحب نے پھر کہا کہ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا ان کو. انہوں نے سارا کچھ کھول لیا اور ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی آئی پی پیز کی, یہاں تک کہ لوگوں کو گرفتار کر لیا, حبکوں کے کو انسرکل کر لیا. وہ لڑتے تھے بیکاز وہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, ان کو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو اندر کر دیا, وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہوا. پھر فائنلی کچھ سیٹلمنٹس ہوئیں, جس میں ایک تو یہ کہ حبکوں والے چلے گئے انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے. اٹ واز اے بگ پروجیکٹ, انٹرنیشنل آربیٹریشن واز انوالوڈ, ساورن گارنٹیز ور انوالوڈ. باقی بھی چھوٹے لوگوں کو ٹھاک ٹھاک کر کے پکڑ کے دکڑ کے, نیب کو کہا اس وقت ان کے اپنے جرنیل تھے جو نیب چلا رہے تھے, پکڑ کے اندر کر کے ٹائٹ کر کے لوگوں کو منوا لیا, جیلیں کٹوا کے اور کچھ ریٹ شیٹس گروا کے پیسے اکٹھے کر لے. مجھے یاد ہے جنرل ذوالفقار نے مجھے کہا تھا میں نے اتنے ارب روپے
میں نے بچا لیا ہے 40 ارب روپے میں نے بچا لیا ہے 50 ارب روپے میرا. تو یہ 2002 میں پھر یہ ہوا کہ ریویژن ہوئی تھوڑی بہت. اس وقت بھی یہ تیار نہیں تھے مگر تیار کر لیا. اچھا پھر 2015 میں پھر یہ سارا ایشو بنا بیکاز چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور اس کے اندر وہاں بھی بڑے ایشوز تھے بیکاز وہاں بھی کوئی بلڈنگ شیڈنگ نہیں تھی اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کیا ٹرمز تھی اور کیا ٹرمز نہیں تھی. تو پھر تھوڑی بہت ری نیگوسیشن وغیرہ ہوئی. اب پھر سے یہ شروع ہو گیا یہ بات کہ جی ہم کریں گے دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے. اب ظاہر ہے ریزسٹنس ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ریزسٹنس ہوگی. چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو ٹائٹ کر لیا جائے گا تو تھوڑا بہت کر دیں گے ریوائز. ابھی بھی ان کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریوائز کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ چیزیں جو 94 یا 95 2002 کی لیٹسٹ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نہیں کرنے کے لیے تیار اور ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ جو ٹی او آرز بنائے ہیں ٹرمز آف ریفرنس جو بنائے ہیں آپ کی کمیٹی نے یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی بندہ ہے اس کے اندر اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائٹ کریں گے ان کو. جو بڑے ہیں وہ تو جن کی پیچھے مائٹ ہے کلاؤٹ ہے فورن انویسٹمنٹ ہے وہ تو کہیں کر لو جو کرنا ہے. ہم جائیں گے آپ کو ویل چیلنج یو ان دی کورٹس. وہاں یہ تھوڑا کیئرفل ہوں گے بیکاز ان کا ایکسپیرینس انٹرنیشنل کورٹس کا اچھا نہیں ہے. بڑی پٹائی ہوتی ہے ان کی وہاں ان کا کیس ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. ساورن گارنٹی تو ساورن گارنٹی. اب وہاں غلطیاں ہوئی ہیں جو کچھ ہوا وہ ہوا آگے نہ ہو. اور اب ایک نیا پرابلم بن گیا تم کا نا وہ یہ ہے کہ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ جو چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوئے وہ دکھائیں ہمیں. اسی طریقے کے ساتھ اسد عمر صاحب بھی اس قسم کی پرابلم ہے انرجی پالیسی کے اندر ان کو بھی پرابلم آ رہی ہے. وہاں بھی دو ایشوز ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت رزاق داؤد صاحب ہیں یا بابر صاحب ہیں جو کہ اس حکومت کا حصہ ہے. دے آر آلسو ریسیپینٹس آف سم آف دیز کنسیشنز جو پاور پلانٹس کو وغیرہ ملی تھی اس وقت. اب ان کا بھی ایشو بنا ہوا ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں یہ جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے. انرجی ڈپارٹمنٹ کہہ رہی ہے نہیں رپورٹ نہ کریں اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں. ایکچولی اندر بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے آگے. آپ یہ بھی IPPs کو ٹائٹ کرنے کی بات کریں. آج فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی ہے کہ وہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے اور ایک کمیشن بھی وہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں اس کے اوپر جو پاور اسکینڈل ہے اس کے اوپر. میں ایک بات کہہ دوں آپ کو بالکل ویٹ اور شوگر کے اوپر بھی ایسے ہی ہوا تھا. پہلے کمیٹی بنی پھر کمیشن بنی. اب کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ باہر آ رہی ہے یا آ جائے گی. کچھ آئی ہے اور کچھ آئے گی 25 تاریخ کو. اور نیب نے پہلے سے چاقو اپنے نکال کے اور شاپن کرنے شروع کر دیے ہیں کہ لو جی وقت آ گیا ہے مرغے پساندہ اور پسندہ اور اپنی کارروائی کرندہ. آپ دیکھیے گا اس کے اوپر بھی نیب کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا ایٹ سم اسٹیج. اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہتھیار دے کے کہیں گے کر لو جی کر لو ہمارے یہ پیسے آپ نے دینے ہیں نہ دیں اس کو ایڈجسٹ کر لیں یہ کر لیں وہ. بیکاز فیکٹ یہ ہے کہ IPPs 90% IPPs نے لمبا ہی پیسہ بنایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اب وہ غلطی کس کی حکومتوں کی ہے نا جنہوں نے وہ ٹرمز دی تھی ان کو ٹھیک نیگوسیشن نہیں کی. کرتے تو یہ پرابلم نہ ہوتی. اور یہ ساری سرکولر ڈیٹ اسی لیے بنی ہوئی ہے نا. مگر انٹرسٹنگ بات تمکنت یہ ہے جاتے جاتے کہ اتنی بڑی اب 2000 ارب کے قریب سرکولر ڈیٹ ساری ملا جلا کے صرف ان کی نہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ملا جلا کے یہ جو ڈیٹ یہ ساری جو پبلک سیکٹر یہ اس کے اندر بہت بڑا رول ہے یہ پاور سیکٹر کا. اب گورنمنٹ ان کے پیسے نہیں دیتی مگر وہ ابھی تک ان میں سے کچھ لوگ کچھ بند پڑے ہیں کچھ 50% پہ چل رہے ہیں کچھ 60% پہ چل رہے ہیں. فل کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. تو یہ پرابلمس ہیں. اس کو بڑے سیریس طریقے کے ساتھ اس کو حل کرنا پڑے گا. اور بڑا جیسے پنجابی میں کہنا ہے کوڑا کوٹ کرنا پڑے گا IPP والوں نے بھی اور حکومت نے بھی. آپ نے بھی یہ بات کی ہے. وہ آج جو PMLN کے لیڈرشپ نے جو آج میڈیا ٹاک کیا اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آٹا چینی کے اسکینڈل پہ نیب کی انکوائری اب یہ شروع ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا اس کو اس لیے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ساری توجہ عمران خان صاحب اور جو ہیں اسد عمر وغیرہ جو اصل کلپریٹس ہیں ان سے ہٹا کے وہ بیوروکریٹس اور ان پہ کسی اور پہ لے کے آئی جائے. اب آگے بات کرتے ہیں یہ جو عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت کریش کی ہے اور امریکن منڈی میں تو وہ پہلی دفعہ تاریخ میں منفی میں چلا گیا. یعنی کہ وہ تیل بھی لے لو اور ساتھ پیسے بھی لے لو. تو بتائیں اتنی بڑی جو یہ ہوئی ہے مارکیٹ میں تیل کی جو کریش اس کا مجھے بتائیں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور یہ جو فائدہ ہوگا وہ کیا پاکستانی حکومت اپنی جیب میں رکھ لے گی یا عوام کو منتقل کرے گی یہ فائدہ؟ یہ بڑا صحیح فیئر کویسچن ہے.
پہلی بات تو کلیئر کر دوں کہ یہ جو تیل کی قیمت کی آپ بات کریں نا کہ منفی میں گیا، یہ ایک دن کی بات تھی. اس وقت امریکہ کے اندر ٹیکسن تیل جو ہے، جو کہ ان کا یارڈ اسٹک ہے، وہ کوئی $20 بیرل پہ ہے، اور لنڈن میں برینٹ جو ہے وہ 25 پہ قریب ہے. تو وہ مائنر تھا، ایک دن کی بات تھی. اور وہ آگے جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مئی کے اندر اور جون کے اندر وہ یہی لیولز پریڈکٹ کر رہے ہیں. تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ایک دن میں جو ہوا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ 6 months اور سو وہ $60 سے گرتا گرتا 25-30 پہ آ گیا. 30 پہ آیا تھا، 20 پہ، 25 پہ. اور اس کی وجہ یہی ہے، 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ اور روس کے درمیان جو کتنی آؤٹ پٹ گرانی ہے اور وہ جو کمپرومائز ہوئی ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ کم ہوئی ہے مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی. دوسرا یہ کہ یہ کرونا آ گیا. کرونا کے ساتھ 25% تو ڈیمانڈ ہی گر گئی. گاڑیاں نہیں چل رہی، جہاز نہیں چل رہے، فیکٹریاں بند ہیں تو تیل کون استعمال کر رہا ہے؟ اس لیے اب وہ اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے. وہ کینٹکی میں اسٹوریج ہے ان کی، وہ بھر گئی ہے. اب وہ تو یہاں تک یہ تھا کہ یار ہم نے تیل پروڈیوس کر لیا مگر اپنی ویلس کو روک دیں گے ٹیکساس میں تو وہ تو نقصان ہو جائے گا. اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر چلانا اس کے بعد روک. تو وہ کہتے ہیں ہم روک تو سکتے نہیں ہیں، چلو جو بن رہا ہے آپ لے لیں. وہ جو لینے والے ہیں وہ پہلے تو لے رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ ایک نیا ڈائمینشن ایک اور آگے ہے. اور آگے جا کے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اب آگے جا کے ڈیمانڈ کیسے ریسٹور ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا یورپ کے اندر، اور یہ ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے، کہ لاک ڈاؤنز ایز کیے جا رہے ہیں. اور مگر اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک اپروچ بھی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ ہمارا آئل بل از 1/3 آف آور امپورٹ بل. بہت بڑی ہماری آئل کی امپورٹ ہے. اچھا، ایک طرف تو ڈالر اوپر چڑھ گیا ہے، اس کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمارا مہنگا ہو گیا تیل ہمارے لیے روپی ٹرمز. دوسری طرف ڈالر کی تیل کی قیمت ڈالر میں گر گئی. اچھا، تو وہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، تو اس لیے فائدہ تو ہوگا، نیٹ فائدہ ہوگا. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے نیٹ فائدہ کتنا ہوگا. میرا خیال ہے $2-3 ارب سے لے کے $5-6 ارب تک ہو سکتا ہے فائدہ. ڈپینڈ کرتا ہے، بہت سی آگے چیزیں ہیں، مگر منیمم $2-3 ارب تو فائدہ ہو جائے گا. اب کیا گورنمنٹ وہ پاس آن کرے گی کنزیومر کو، یا سوچے گی نہیں ہمارا ویسے ہی بہت خرچے ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے تیل کی کہ اس قیمت پہ تیل لیتے ہیں، اور پھر بجلی جو ہے اس کی بھی عادت پڑ گئی ہے، ابھی الیکشن بھی نہیں آ رہی تو کیا ضرورت ہے سارا پاس کرنے کی. ابھی آپ نے دیکھا بجلی کے اندر بھی ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اتنے ریٹ گرنے چاہیے، مگر گورنمنٹ اس سے آدھے گرائے تھے. پیٹرول کی بات ہو رہی تھی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے کوئی خاص پاس آن نہیں کرنا کنزیومرس کو. اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ جو بھی ونڈ فال آ رہی ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جائے، کیونکہ ان کے ایکسٹرا خرچے بہت ہونے شروع ہو گئے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. تھوڑا بہت شاید کر دیں فور دا سیک آف فارم. آپ جیسے لوگ پوچھیں گے ہمارے لیے کیا کیا، تو کہیں گے نہیں آپ کے لیے یہ کیا. تھوڑا بہت تو ہو گئی، مگر کیا میجورٹی جو ہے وہ پاس آن کی جائے گی ٹو کنزیومر؟ نو. اور دوسرا وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بہت سا تیل تو پہلے کا خریدا ہوا ہے، پہلے کا بک کیا ہوا ہے. یہ آگے جا کے دیکھا جائے گا کہ اگلی جو بکنگز ہونی ہے، جو سپلائیز ہونی ہے، اس میں کیا ہوگا. تو اٹ ول بی اے سلو پروسیس. چلیں جی، کسی کا فائدہ ہو چاہے حکومت کا ہی ہو، ان کو ضرورت بھی ہے. یہاں ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک اور ریلیف کی جو ہمارے قرضوں کی ہے، اور لاک ڈاؤن کے حالات کی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب، یہ آپ نے سنا ہی ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ مئی جو ہے اس میں بدترین حالات ہو سکتے ہیں. اور ہمارے اپنے وزیر اعظم نے یہ بات کچھ دن پہلے کہی تھی کہ مئی کا مہینہ بہت سخت ہو سکتا ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں بات کہ ایک طرف ہمیں پتہ ہے کہ مئی کے مہینے میں بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہم باہر دیکھتے ہیں تو کوئی لاک ڈاؤن ہمیں نظر نہیں آتا. تو خدا نخواستہ جب یہ سیلاب آئے گا تو ہم نے تو پہلے سے ہی بند جو ہیں وہ سارے توڑ دیے ہوئے. بڑی دلچسپ بات ہے. ایک طرف پرائم منسٹر صاحب ابھی 4-5 دن پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ مئی میں حالات بڑے خراب ہوں گے، اوپر سے WHO بھی یہی کہہ رہا ہے. مگر 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے اندر جیسے آپ نے کہا باہر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے لاک ڈاؤن ہے ہی کوئی نہیں، اور حسب معمول لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب
پہلے دن سے اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا, دوسری طرف کہتے ہیں کرو کھول دے, انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں سو. یہ سوچی سمجھی گیم ہے. یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہ کرنا, مگر کاروبار ہوگا تو اللہ خیر صلی اللہ لوگ جو ہیں وہ جائیں گے, تنخواہیں ملیں گی, کم چلے گا, جڑا مرد مرے اللہ خیر صلی اللہ, کوئی گل نہیں. اسی کی کریے, ویکسین تو ہے ہی کوئی نہیں, ہسپتال ساڑھے کو نہیں ہے کتوں لے کے آئیے. بیسکلی دیٹس دی ایٹیٹیوڈ. باہر کیا ہو رہا ہے؟ WHO کہہ رہا ہے بڑی خطرناک سچویشن میں ہونے والی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO کو کٹ آف کر دیا, کہتے ہیں ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے, انہوں نے ہمیں جلدی بتایا نہیں, وہ کہہ رہا ہے نکمے ہیں بالکل. اب WHO کو فنڈنگ جو ہے سب سے زیادہ امریکہ, اس کے بعد بل گیٹس دیتا ہے. اور اس وقت آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور بل گیٹس بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں ان کی جو اپروچز ہیں. پہلی بات ہے. اب آئیے یہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہہ رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ایز کروں گا لاک ڈاؤن, حالانکہ امریکہ از دا موسٹ ایڈورسلی امپیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ. جرمنی نے کہا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, ہم آہستہ آہستہ اس کو اب لاک ڈاؤن کو ٹون ڈاؤن کرنے لگے. فرانس بھی یہی کہہ رہا ہے, اٹلی بھی یہی کہہ رہا ہے, اسپین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ چھوٹی دکانوں کو کھول دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کیوں انہوں نے جو کرو تھی نا اس کو توڑ دیا, فلیٹ کر دیا, انہوں نے کنٹرول کر دیا بائی لاک ڈاؤن. حالانکہ دیر سے شروع کیا مگر اب کنٹرول میں آ گیا ان کا. اب وہ سلیکٹیولی لاک ڈاؤنس کریں گے, کیلیبریٹ کریں گے, بند کریں گے کھولیں گے, بند کریں گے کھولیں گے. تو سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ مے از گوئنگ ٹو بی ٹیریبل, مگر پھر بھی اس کے باوجود جو موسٹ ایڈورسلی امپیکٹڈ کنٹریز وہ تھوڑا بہت ریلیکسیشن کر رہی ہے کیونکہ ان کو تھوڑی سی کامیابی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی کامیابی نہیں ہے. ہمارا تو کرو جو ہے وہ پہلے ایسے جا رہا تھا تو پھر چڑھ گیا اوپر, اور ابھی چڑھ ہی جا رہا ہے. اور اب آپ نے مساجد بھی, وہاں بھی آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے رمضان کے دوران کے ٹھیک ہے کریں, عبادت کریں. اور وہ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اتنا ڈسٹینس رکھیں گے, صفائیاں کریں گے, جب آن دا گراؤنڈ یہ نا وہ منیمم یہ ہے کہ ماسک پا کے آ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ, یار ایسے کھڑے ہو جاؤ, دیٹس اٹ. ابھی ایک کیلکولیشن کی ہے ایک ایکسپرٹ نے, پاکستانی ایکسپرٹ نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آفیشیل فگرز تو پاکستان میں 30-40 ہزار مساجد ہیں, مگر ہیں ایکچولی زیادہ, کوئی 100,000-2 لاکھ کے قریب ہیں ادھر ادھر جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں بہت سے. ایجپٹ کے اندر کوئی 82,000 ہیں اور ٹرکی کے اندر کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. وہاں انہوں نے بالکل بند کر دیا, انہوں نے کہا نہیں, نو پریئرس. یہاں اس سے کم ہیں یا اتنی ہیں مگر ہم نے کھول دی. اٹس انٹرسٹنگ. سعودی عربیہ میں بھی بند ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس کہ اگر ایک مسجد میں ڈیورنگ دا کورس آف ایک 500 سے 1000 لوگ جاتے ہیں ایک ہفتے میں, اور اگر ان میں سے ایک بھی انفیکٹڈ ہے تو وہ اگلے دن 2 کو کرے گا, اور وہ 2 اگلے دن 4 کو کریں گے, اور وہ 4 اگلے دن 8 کو کریں گے. اور اس طریقے کے ساتھ آپ لے لیں, ساری مسجد لے لیں, اور آپ سمجھیں ان کو آدھا بھی کر دیں, کہیں انفیکشن ہے بھی نہیں, اور 10 میں سے 1 انفیکشن جاتا ہے وہاں, تو کیلکولیشنز یہ ہیں کہ اگلے مہینے کے اندر صرف 1 ماہ کے اندر 1500 سے 2000 لوگ مر جائیں گے. انفیکشن اتنی بڑھ جائے گی بیکاز آف دس فینومینا, صرف مساجد والا. اچھا, اب یہ کیلکولیشنز ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں, شاید کر ہی لیں, علماء حضرات خیال کر لیں اور یہ ہو جائے. مگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے. دنیا نے مساجد بند کر دی ہیں مسلم ممالک میں, پاکستان واحد ملک ہے جہاں نہیں ہوا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ اس کا جو خطرہ ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا ہے جو کیلکولیشنز ایکسپرٹس کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مئی میں بہت کچھ ہوگا. بالکل ہوگا, آپ دیکھیے گا یہ کرو اور اوپر جائے گی. ہمارے یہاں تو رپورٹنگ نہیں ہو رہی, صحیح ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی, 2 بار ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پازیٹیو بھی ہے یا نہیں ہے. ان لوگوں کو چھٹی دے رہی ہے, جب تک لوگ مرنے نہیں لگتے ہسپتال نہیں آتے. کچھ لوگ تو ویسے ہی دفنا دیے جاتے ہیں, بتایا نہیں جاتا کہ ان کو کرونا تھا. ہمارے یہاں بہت وائڈ اسپریڈ ہے, بہت بڑے پیمانے پہ انفیکشن ہے.
मगर वो दिखाई नहीं जा रही। उसकी वजूहत हमने पहले भी डिस्कस की। अब मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर गोइंग टू बी रफ। अब इमरान खान साहब लॉकडाउन खोल रहे हैं, ये तो बाद में जाके पता चलेगा कि पॉलिसी कौन सी सही थी कौन सी गलत थी। अल्लाह रहम करे हमारे पे। बिल्कुल अल्लाह रहम करे। मगर आपसे मैंने अब जाते जाते एक सवाल छोटा सा पूछना है कि आपको पता है ना, एक और कल मीटिंग हुई थी वजीर आजम और सदर साहब की, तो उसके बारे में आपके पास कोई चिड़िया की खबर है? देखिए, वहाँ तो एक प्रेस रिलीज आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने 3 बिग शॉट्स ने ये बात की है, इंडिया क्या कर रहा है और ये कोरोना का क्या है, सो तो प्रेस रिलीज तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मगर 2-3 बातें हैं। पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंसी गए हैं फॉर नॉन ऑफिशियल फंक्शन। आमतौर पे तो वो प्रेसिडेंट साहब को ज़रा घास वास नहीं डालते, आरिफ करके कहलाते हैं, फिर समझाना पड़ता है कि यार प्रेसिडेंट साहब है, ज़ाहिर है पार्टी का ऑर्डर है, ऐसी ठीक है, खान साहब। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब सवाल ये है कि DGI भी गए वहाँ। अब आप खुद ही सोच लीजिए, मैं क्यों आपको बताऊँ, यहाँ तक तो मेरी चिड़िया पहुँचती नहीं है, अगर पहुँचेगी तो वो तो उसको पकड़ के अंदर कर देंगे सारी उम्र के लिए। मुझे वैसे कुछ नहीं पता है और ना मैंने पूछना है। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त पूछिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो गया है। आज वक्त की कमी की वजह से वो जो कर्जों की रिलीफ के बारे में हम बात नहीं कर सके, वो हम कल करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।